السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو اس وقت سب کی تشویش ہے کہ جو مذاکرات اور ڈیلیگیشن جو گیا تھا یہاں پر اس کا کیا ہونے والا ہے ایران کی طرف سے، اور پھر وہاں پاکستان اسلام آباد میں جو گفتگو چل رہی، وہاں سے امریکی وفد آیا اور بعض اور ممالک کے بھی وفود آئے ہیں۔ بہرحال وہ بھی اپنی طرف سے شمولیت دکھانا چاہتے ہیں۔ بہرحال سب کی تشویش اپنی جگہ بجا ہے اور صحیح ہے۔ بہرحال عالم اسلام کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور دوسرا حق اور باطل کی بھی جو جنگ تھی اس حوالے سے بھی مسئلہ ہے۔ تو سب کی نگاہیں اس پر پڑی ہے اس وقت۔ تمام دنیا کی جو رپورٹس کی چلنے ہیں یا دیگر حوالے سے جو سیاسی حلقات ہے، حکومت ہے، سب کی بہرحال اسی گفتگو پر جو ہے نظر ہے۔ تو بہرحال پیچیدہ بھی بہت زیادہ ہے یہ مسئلہ، لیکن ایران کی طرف سے جو موقف اور جو نظریہ ہے وہ واضح مشخص ہے۔ حالا مومنین اور مومنات کو اس حوالے سے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے یہ گفتگو کامیاب رہے یا نہ رہے۔ خود یہ بذات خود یہ گفتگو اور یہ نیگوشنز کا سلسلہ، یہ گفتگو کا سلسلہ ایران کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی اس لیے ہے کہ بہرحال کل تک جو ہے تقریباً آج سے 40 دن پہلے جو ہوتی تھی گفتگویں مختلف ممالک میں، عرب ممالک میں، یورپی ممالک میں، تو ایک طرح سے ایران کے لیے شدید ضرورت تھی اس حوالے سے کہ وہ پابندیوں کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے تحت تاثیر تھا، دباؤ میں تھا۔ بہرحال کچھ امتیازات دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ گفتگو کریں، یعنی اگر معمولی ان کے لیے راستہ ملتا تھا تو گفتگو کرتے تھے۔ ایک طرح سے کہا جائے گا، رہبر شہیر ہمیشہ کہتے تھے کہ دشمن پر بھروسہ کرنا صحیح نہیں ہے، ہمیشہ خیانت کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بہر صورت تھا یہ مسئلہ۔ لیکن اب جو ہے بہرحال گفتگو کرتے تھے، وہاں پر ایران کا بہرحال اتنا پلڑا باری نہیں تھا۔ خوب بہر صورت مختلف لحاظ سے عالمی حالات اور علاقے کے حالات اور خود ایران کے عدمی حالات اور پھر بہرحال قدرت کا جو توازن تھا، گرچہ ایران ان پچھلے 47 سال سے اپنی طرف سے مضبوط رہا، ڈٹے رہا، ثابت قدم رہا، تو یہ عزت اور یہ افتخار جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی کا نتیجہ۔ لیکن اب اس وقت دوسری طرف سے اس وقت الٹا ہے، اب دنیا ایران کے پیچھے دوڑ رہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، آپ گفتگو کریں۔ خوب آپ لہذا جو ایران نے 10 شرائط کا ایک پروپوزل دیا، جو بنیادی شرائط بیان کیے، وہ قبول کیے گئے، چونکہ ٹرمپ جیسے بدبخت انسان کے لیے کوئی اور موقع نہیں تھا، وہ جنگ میں پھنس گیا تھا، ساتھ ساتھ اس کا جو ہے منحوس جو فرزند ہے اسرائیل وہ بھی پھنس گیا تھا۔ لہٰذا کس طرح نکلنا چاہتے تھے، تو بہرحال 10 ممالک کے ذریعے انہیں التماس کیا کہ ایسے گفتگو کرے اٹالیا کے ذریعے سے، عرب ممالک کے ذریعے سے، یورپی ممالک، دیگر یورپی ممالک کے ذریعے سے، جاپان کے ذریعے سے، اب پاکستان کا جو اس کے تواسط سے بھی۔ اللہ خود نفس پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، بہرحال اس کے بھی مختلف مسائل ہیں، مختلف نظریات ہیں۔ حالانکہ جو مثبت یہی ہے کہ مسلم ممالک کے لیے کہ ایک مسلمان ملک، وہ بھی ایران کا پڑوسی، وہ میزبان بنا، تو ایز اے ہوسٹ اس کے لیے بھی بہرحال افتخار ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی اس طرح سے روشن ہوگا۔ گرچہ خود شہباز شریف یا عاصم منیر جو حکومتی اس عہدے دار ہے وہاں پر، ایک ملٹری میں، دوسرا بہرحال سیاسی، ان کی شہرت، ان کی پہنچ اتنی نہیں ہے محبوب جتنی بہرحال جو سابقہ حکومت ہے عمران خان وغیرہ، اور اوپر سے یہ امریکی بہرحال چمچے بنے ہیں زیادہ تھا، کہیں آپ یہ لوگوں کے، پاکستانی ملت کے ہوں، پاکستانی قوم اور پاکستانی اہداف کے وہ بہرحال نمائندے ہوں، لیکن بہرحال اس طرح سے ان کے لیے بھی ایک اپنی شاید مجبور ہو۔ لیکن اوورال اگر دیکھا جائے اس وقت اچھا رول نبھا رہے ہیں، قبول ہے وہ ایران کو بھی، اور یہاں پر بہرحال بہتر طور سے، منصفانہ طور پر کردار نبھا رہا ہے، جو ایران میں بھی قبول ہے، پاکستانی قوم نے بھی اس کو قبول کیا۔ لہذا یہاں پر جو ہے ایران کا دست بالا ہے اور دست قدرت یہاں پر اس کا بڑا ہے۔ تو جیسے ہی مذاکرہ شروع ہوئے، مانا نہیں ہے، جو پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہے محترم ڈاکٹر کالیباف صاحب نے، اس نے کہا جب تک عرض کرے وہ 2 شرطیں، ایک تو لبنان میں جو ہے سیز فائر ہو، اسرائیل بند کرے گولہ بارود اور جو بمباری کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہی جو بلاک کیے ہیں پیسے ایران کے $1 ملین ہے وہ ان کو چھوڑے۔
اور ان کو بہرحال آزادی دے تاکہ وہ بہرحال پہنچ سکے. تو یہاں پر بہرحال یہ دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے دست بالا تر ہے اس کا, اور انشاءاللہ تعالی چاہے اب یہ نتیجہ نکلے کہ تقریباً لگ رہا ہے نہیں نکلے گا, یا اگر نہ نکلے یعنی دونوں صورت میں نکلے یا نہ نکلے خوب, لیکن ایران کا جو ہے اس طرح ان کو یہاں بلانا, کیونکہ انہیں بہت جگہ دی تھی, اور خود حتیٰ جو امریکی وفد میں جو افراد ہیں ان کا سلیکشن بھی ایران کی طرف سے ہے. بعض جو افراد ہیں ان کو کہا نہیں وہ نہیں آنے چاہیے, جو نائب صدر بھی آیا ہے امریکی نائب صدر وہ بھی انہی کی طرف سے معین ہوا ہے. تو یہ دست بالا تر ہونا خود بہرحال ایران کی اس قدرت کو پہنچاتا ہے, اور بہرحال تاریخ میں پہلی بار ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں جو ایک ابر قدرت ہے, یعنی جو سپر پاور ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں, وہ بھی پاکستانی تاریخ میں بھی یہ ایسا مذاکرات کا ماحول بھی بے نظیر ہے. تو بہر صورت ہم امیدوار رہے, مطمئن رہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر صورت میں یہ عالم اسلام کے نفع میں اور لشکر اسلام کے حق میں ختم ہوگا. اب یہ کہ مثلا مختلف ہم اظہارات کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے, بہرحال اگر ہم ولی فقی کے پیروکار ہیں, موتی ہے, انہوں نے اس کے لیے رضامندی دی, تائید کی, اور وہاں پر اس وقت ڈپلومیسی کا میدان ہے, جس طرح بھی جنگی میدان تھا لڑ رہے تھے, اور جس طرح سڑک اور روڈز پہ جو ہے عام میدانوں میں لوگوں کا جو ہے ایک سنگر و لشکر تھا. تو ہر سنگر پر جو ہے انہی کی اطاعت ہو رہی ہے. اس حوالے سے ہم دعا کریں کہ جو ہے یہ دشمن جو ہے شکست سے روبرو ہو اور لشکر اسلام کو کامیابی حاصل ہو. السلام علیکم.